آستانہ علی پور شریف کے سجادہ نشین نے کیا کردار ادا کیا؟ جس بندے کو نہ خطا کا پتہ ہے، نہ اجتہاد کا پتہ ہے، نہ خطا اجتہادی کا پتہ ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بندے نے وہ آگ لگائی ہے اہل سنت میں کہ پاکستان کے وہ علماء، بیچارے علماء جو بڑی مشکلات سے گزر کر کہ جلتی پر تیل کا کام کیا ہے عرفان شاہ صاحب نے، بریلی تک علماء بولے ہیں اور محدث کبیر تک علماء بولے ہیں اور انڈیا بنگلہ دیش تک علماء بولے ہیں۔ آصف جلالی بمشکل بچا ہے، یہ علماء کی محنت سے بچا ہے، ورنہ پیری سے گدا مانگو گے کہ پیر شریعت نافذ کریں گے جن کو خود وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ اگر تم تھوڑے ہو تو زمانہ بتائے گا کہ اہل حق نے کسی وقت میں حق کا علم بلند کیا تھا۔ اس طرح بات نہیں، یہ گستاخی بہار صورت گستاخی ہے اور اس کو ہم ثابت کریں گے۔ فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد جتنے صحابہ ایمان لائے ہیں سب کے صحابہ کا ایمان بیکار چلا گیا۔ پاکستان میں یہ عرض کروں، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں بھئی ابھی جلالی زندہ ہے، ہاں ابھی مولانا آصف جلالی زندہ ہے، اللہ کے فضل سے بولتا ہے، ورنہ شاہ صاحب یہ اس طرح کے مذاق کر کے صحابہ کرام کے ساتھ آپ بچیں گے نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ مشائخ کے پاس جایا جائے، ان کی منت سماجت کی جائے، مہربانی فرمائیں یہ شریعت کا مسئلہ آ گیا ہے اور آپ اس کا حل کروا دیں۔ آپ کو پتہ ہے اور آپ پر واضح ہے، آستانہ علی پور شریف کے سجادہ نشین نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا ہم یہ بات نہیں کر سکتے؟ سید بھی ہو، سجادہ نشین بھی ہو، بڑا آستانہ بھی ہو، کردار کیا ادا کیا ہے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس بندے کو نہ خطا کا پتہ ہے، نہ اجتہاد کا پتہ ہے، نہ خطا اجتہادی کا پتہ ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بندے نے وہ آگ لگائی ہے اہل سنت میں کہ پاکستان کے وہ علماء، بیچارے علماء جو بڑی مشکلات سے گزر کر وہ برٹش وادیوں میں نہیں رہتے، برٹن وادیوں میں بڑی مشکلات سے گزر کے وہ دین کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، ان پر وہ وار کیے ہیں کہ اہل سنت کا اتنا نقصان کیا ہے کہ جلتی پر تیل کا کام کیا ہے عرفان شاہ صاحب نے، اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ مل کے یہ کیا کام کیا، کیا طوفان کھڑا کر دیا، اور قیمتی علماء کی جانیں بمشکل بچی ہیں۔ قتل عام ہو جاتا اگر میدان میں شیخ الحدیث نہیں آیا۔ کسی شیخ الحدیث کو پتہ نہیں تھا کہ اشرف جلالی نے خطا کا قول پہلے کیا ہے، بریلی تک علماء بولے ہیں اور محدث کبیر تک علماء بولے ہیں اور انڈیا بنگلہ دیش تک علماء بولے ہیں۔ پاکستان کے شیوخ الحدیث آئے، شیوخ القرآن آئے، صدور المدرسین آئے، استاد الاساتذہ آئے، عرفان شاہ کے اپنے اساتذہ اور پیر سید حافظ الحدیث جلال الدین شاہ صاحب کے پروردہ، ان کے تلامذہ اور ان کے سچے مریدین بھی میدان میں آئے اور انہیں اپنے بیانات ریکارڈ کروائے۔ آصف جلالی بمشکل بچا ہے، یہ علماء کی محنت سے بچا ہے، ورنہ پیری سے گدا مانگو گے کہ پیر شریعت نافذ کریں گے جن کو خود وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ علماء کا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نبی پاک کا اسسٹنٹ نائب کون ہے؟ کیا جبے کبے سے صوفی بنا ہوا یہ نائب ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء میرے نائب ہیں، وہ نبیوں والا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ شریعت پر مشکل وقت آیا تو پھر علماء میدان میں آئے ہیں۔ آج بھی علماء نے، کوئی بات نہیں، اگر کوئی نہیں آتا نہ آئے، تاریخ معاف نہیں کرے گی۔
اور یاد رکھو الحق کو یالو لا یولا، حق میں پاور ہوتی ہے، خود بلند ہو جاتا ہے۔ حق کسی کے بلند کرنے کا محتاج نہیں ہوتا، حق خود بلند ہوتا ہے۔ اگر تم تھوڑے ہو تو زمانہ بتائے گا کہ اہل حق نے کسی وقت میں حق کا علم بلند کیا تھا۔ اور آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں، مبارکباد بھی ہے آپ کو، اور آپ نے جو فریضہ سر انجام دینا ہے اس کی طرف میں اشارہ کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے انہوں نے فول کیے ہیں، میں آج ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، ہم کوئی عرفان شاہ صاحب سے مروب نہیں، واللہ العظیم۔ وہ مناظر تھے جب اہل حق کے سٹیج پر تھے، تو پھر کیسے کہہ رہے ہم اسے محدث نہیں مانتے، یہ گستاخ صحابہ ہے اور یہ صحابہ کو جننی کہتا ہے، اور جو گستاخی کرتا ہے اہل سنت سے خارج ہے۔ چڑھ چڑھ کے سر پہ عرفان شاہ صاحب آ رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب اس وقت اہل سنت کے سٹیج پر تھے، آج آپ دوسری طرف آ گئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ ہم نے جتنے نکات لکھے ہیں، شاہ صاحب کو ڈاؤٹ ہے تو ہم ان کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی جگہ آ جائیں، وہ تعین کریں کوئی مقام، ہم جائیں گے شاہ صاحب، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شاہ صاحب بتائیں گے آپ نے یہ فول کیا ہے، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہیں کی، اس کو ہلکا لیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا، ہمیں کوئی ذاتی اناد مخالفت نہیں، شاہ صاحب سے ہمارا بڑا پیار تھا، لیکن قربان جائے عبداللہ بن عمر کنہ نقولو فرما رہے ہیں، کنہ نخیرو، تمام صحابہ کا قول نقل فرما رہے ہیں، یہی تو اجماع صحابہ ہے۔ تم نے ایک عبداللہ بن عمر کی گھت نہیں بنائی، تم نے پنجابی بھی کہندے نے چگے لائے، شاہ جی تساں چگے لائے، عبداللہ بن عمر کو نہیں، حضور کے سارے صحابہ کی توہین ہوئی ہے، اور صرف صحابہ کی توہین نہیں۔ میں اس پر یہ بات عرض کر دوں، ایک خیالی کا حوالہ دینا چاہوں گا، ضروری اہل علم کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہاں؟ عرفان شاہ صاحب کو یہ بھول گیا، یہ ہے کہاں؟ یہ بخاری میں ہے، اور روایت بخاری کی مسلم کی روایت پر فائق ہوتی ہے، اور بخاری اور مسلم تمام کتب احادیث پر فائق ہے۔ قرآن کے بعد درجہ بخاری کا ہے، روایت بخاری کی ہے، عبداللہ بن عمر بیان فرما رہے، امام بخاری نقل فرما رہے، تو شاہ جی اج غیران دی صحبت نے اے رنگ لایا کہ صحابہ کرام نو چگے لا رہے ہو۔ اج تسی اتھے پہنچے ہو، تہاڈی تبلیغ اتھے پہنچی کہ اج صحابہ نو چگے لا رہے ہو۔ عبداللہ بن عمر نو ہم کہا کرتے تھے، تم ہوتے کون ہو؟ تم سے پوچھا کس نے؟ اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب آندے نا جدو پیڑ پودے کا تے شاہ جی اسی تو انہوں دساں گے کتنے بھی ہیں دا سو ہوندا۔ ہاں، اور گستاخی یہ باہر صورت ہے، اس سے یوں جان نہیں چھڑائی جا سکے گی کہ میں نے کچھ نہیں کہا، یہ تو نفس الامری بات ہے، ثابت ہے، آپ نے گستاخی کی ہے، اس کو گستاخی ثابت کریں گے۔ اور صحابہ کی گستاخی آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہے، یہ خیالی ہے میرے ہاتھ میں کہ صحابہ کی گستاخی یہ اس کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر۔ باقی تو اور بھی فول تو بہت سے ہیں نا، عبداللہ بن عمر کی گستاخی سے، صحابہ کی گستاخی سے آپ جان کیسے چھڑائیں گے؟ سوائے توبہ کے شاہ جی اور کوئی چھٹکارا نہیں ہے، توبہ کرنی پڑے گی۔ صحابہ کرام کی محبت میں حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تو شاہروں تے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، یہ شاہروں نے پتہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت ہے۔ میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے
وہ میری محبت سبب نہیں، یہ بات سببیہ نہیں ہے، یہ بات صلہ کی ہے، یعنی وہ میری محبت ہے۔ صحابہ سے محبت کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ دیکھو علامہ خیالی فرماتے ہیں حبی کا معنی ہے، یہ حب اس کا معنی ہے المحبہ، اور فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں اگر کوئی عقیدہ سمجھنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان محبت الصحابۃ عین محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب ہم سے سنو، علماء عقائد سے، فرماتے ہیں حضور یہاں فرما رہے من احبہم فبحبی احبہم، کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے این وہ محبت میری محبت ہے۔ اچھا آگے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، علامہ خیالی فرماتے ہیں اس کا مطلب بھی سیم ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے این رسول اللہ کا بغض ہے، این رسول اللہ کا بغض ہے۔ اب میں کہتا ہوں شاہ جی چنگے تے لائے نے صحابہ نو، تے پھر کی مطلب نکلیا اے تسی چنگے صحابہ نو نہیں لائے، اے نبی پاک کو یہ بات کہی ہے، یہ شاہ جی نبی پاک کو یہ بات جاتی ہے۔ اور اس طرح چنگے کوئی لائے نا بیٹا باپ نو تے آندے نے یہ دیکھو یہ کیسا ہے، باپ نو چنگدا پیا، شاگرد استاد نو چنگے لائے تے یہ تعظیم ہو رہی ہے استاد دی۔ اور آج کا مولانا وہ صحابہ کرام کو چنگے لگائے اور پھر کہے جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اسی تے پھر ناتے توتے ہیں۔ اس طرح بات نہیں، یہ گستاخی بہار صورت گستاخی ہے اور اس کو ہم ثابت کریں گے۔ اور پھر جو محمود شاہ ہزاروی والی بات ہے وہ آپ نے سن لی ہے۔ اب دیکھو میں واللہ العظیم قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، شاہری ساڈے مدرسے بھی تقریر کرن آئے جامعہ رضویہ بریڈ فورڈ میں، تے شاہ جان لگے، لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے شاہ صاحب کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا محمود شاہ ہزاروی، کہنے لگے کہ اس کی بات آپ کو بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہنے لگے یہ بکھی شریف آیا، بکھی شریف آیا اور جب جانے لگا نا، اس وقت شاہ صاحب کا دور تھا حافظ الحدیث رحمہ اللہ، کاش آج وہ ہوتے جی۔ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا، ایسے اکابرین کی اولاد آج شیعہ سے داد لے رہی ہے جی، شیعہ سے داد لے رہی ہے، رافضیوں سے۔ تو شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ جب جانے لگا محمود شاہ ہزاروی تو اس نے مجھے کہا صاحبزادے ادھر آ۔ جب میں پاس گیا تو مجھے کہتا ہے قرآن میں ہے قل یوم الفتح لا ينفع الذین کافروا ایمانہم۔ اب آپ نے سمجھا؟ اس نے یہ آیت پڑھی میرے آگے اور اس نے کہا صاحبزادے سمجھ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ یوم الفتح، یوم فتح کو جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان بیکار ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد جتنے صحابہ ایمان لائے ہیں سب کے صحابہ کا ایمان بیکار چلا گیا۔ یہ عقیدہ کون دے رہا ہے؟ یہ وہ محدث ہزاروی دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے۔ اب وہ آپ نے دیکھا اس کا بیٹا اسے کہتا ہے محدث ہے، آستانہ علیہ ہے، تو شاہ صاحب آج سر ہلا کے تسلیم کر رہے دل پر۔ ہاں اور یہ بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیض جاری رہے، اور دربار عالیہ اس کا فیض جاری رہے۔ اب یہ وہ شاہ صاحب مجھے بتا رہے تھے یہ حضرت امیر معاویہ کے ایمان کا قائل نہیں، ایک حضرت امیر معاویہ کا نہیں، علامہ نظام الدین صاحب توجہ مبذول کروں گا کہ حضرت جی قرآن کی کتنی آیات کا اور سارے صحابہ فتح مکہ سے بعد کے تمام کے ایمان کا انکار ہے جی۔ ایسا شخص اور اس کے دربار اس کی قبر پر جانا اور پھر وہاں سے
جبہ پہنا جا رہا ہے، یہ فیض کا جبہ ہے، یہ اس کے اندر یہ رفس بھرا ہوا ہے اور یہ رفس کا فیض ہے اب. اور یہ یاد رکھیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی کھلے عام توہین کی ہے اور خوش کر رہے ہیں اس رافضی ٹولے کو جن کا آج تک رد کرتے رہے اور سنیوں سے کھاتے رہے. تو شاہ صاحب اس سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ اور یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے، استفتاء ہے کہ اب شاہ صاحب کا کیا بنے گا، شاہ صاحب کا کیا بنے گا. شاہ صاحب کے باقی تمام چیزیں خطا اجتہادی جو ہے یہ کن کن سے ہو سکتی ہے اور اس کا حکم کیا ہے، خطا اجتہادی کی تعریف کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ. اور کیا یہ گستاخی ہے؟ یہ باتیں ان سے ہو جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب سامنا ہوا، پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا موٹی چیزوں کو مینشن کر کے توبہ کریں نا. خالی وہ 5واں کلمہ تبلیغ الاسلام والوں نے آپ نے پڑھوا دیا، انہوں نے ذرا تھوڑا سا پاؤں دبایا، انہوں نے 5واں کلمہ آ کے مسجد میں سنا دیا. جی ہم کہتے ہیں جناب تبلیغ الاسلام والوں، تم بھی تھوڑا سا خیال ضرور کرو کہ تم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اپنی ذمہ داری کا ثبوت دو. ہم نے ان کے صاحبزادہ صاحب سے کہا تھا کہ جناب یہ اہل سنت کا ذمہ دار سٹیج ہے، پلیز کچھ مہربانی فرمائیں. تو صاحبزادہ احسن شاہ صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں 99% علماء پاکستان میں شاہ صاحب کے خلاف ہیں. علماء صاحب تھے لیکن وہ بیچارے مجبور تھے. اور آج پیر صاحب تو جو ہے نا وہ تو مطلب یہ ہے کہ نہایت ہی نازک حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ابھی زبان چلتی ہے. پیر صاحب کا اشارہ ابھی تبلیغ الاسلام کے لیے تو کافی ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ اگر ادھر توجہ کریں، لیکن مجبوریاں نے مارے. مجبوریاں ہیں بھائی، آپ علماء ہیں، اشارہ سمجھتے ہیں، کچھ ادھر مجبوریاں، کچھ ادھر مجبوریاں، کچھ پیروں کی مجبوریاں، کچھ ایسے علماء کی مجبوریاں. یہی نا علماء کی مجبوریاں جیب کی طرف آ گئی، پیروں کی اپنی پیری اس کو سہارا دینے کی مجبوریاں ہیں. تو جو علماء سے سہارا لے کر اپنی پیری کو بڑھاتے ہیں یا اور کئی معاملات کو بڑھاتے ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے تو آپ ان سے فیصلہ کروائیں گے شرعی؟ یہ بہت مشکل بات ہے. یہ کام علماء کا ہے اور علماء نے ہی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. آج علماء کا یہ سٹیج سجا ہے اور علماء نے اس کو سمجھا ہے. اور علماء برطانیہ میں دیکھو، پاکستان میں یہ عرض کروں، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں بھئی ابھی جلالی زندہ ہے. ہاں ابھی مولانا آصف جلالی زندہ ہے، اللہ کے فضل سے بولتا ہے. دیگر علماء حق موجود ہیں، وہ علماء میدان میں ہیں، وہ میدان میں ابھی کلمہ حق بلند کر رہے ہیں. پاکستان کی فکر نہ کریں، وہاں اندر وہ تو کام کر رہے ہیں. برطانیہ میں جہاں آپ رہتے ہیں، آپ اپنی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں کہ یہ عقائد اتنی اہم اور ضروری چیز ہے کہ اگر اس کو آپ ہلکا نہ لیں. ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک ساری عقائد کی کتابوں میں موجود ہے کہ یکفو عن ذکر صحابت الا بخیر، صحابہ کا ذکر صرف خیر سے کیا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں، بس. اور آپشن نہیں ہے بھائی، اور کوئی آپشن نہیں ہے، صرف خیر سے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے. اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، عقائد شرع عقائد کا متن ہے، عقائد کا مسئلہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اب اگر تم اس طرح کی تخفیف کرو گے اور اس طرح کے استہزاء کرو گے اور پھر کہو ہم سنی بھی ہیں، یہ بات نہیں. اس لیے آپ کو سوچنا پڑے گا. اگر شاہ صاحب کے ساتھ دیگر جتنی کوششیں کی گئی ہیں وہ کوششیں بار آور ثابت نہ ہوئیں، وہ تو ہوئی نہیں ہیں، آگے دیکھ لیں. پھر ہمیں یہی کرنا پڑے گا. شاہ صاحب اتنے بولے بالے نہیں ہیں، ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم نے یہ آج کیا دیا ہے شاہ صاحب، ہم یہ آپ کے سارے فول ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا چیلنج ہے، ہم تیار ہیں ثابت کرنے کے لیے. اب آؤ نا میدان میں، پھر
آپ کہیں ہم نے یہ فال نہیں کیا، ہم ثابت کریں گے، پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب اس سے توبہ کر کے واپس آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ علماء حق اہل سنت و جماعت ایک استفتاء مرتب کریں گے، اور استفتاء پر سائن علماء کریں گے انشاءاللہ۔ برطانیہ کی سرزمین پر کئی فتنے اس طرح دفن ہوئے ہیں دفن، علماء نے کام کیا ہے تو یہ فتنے دفن ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ استفتاء مرتب ہو۔ برطانیہ سے بے شک پہلے جواب لکھا جائے، وہی لکھا ہوا جواب بے شک وہ بریلشی میں بھیج دیا جائے، دیگر مدارس میں بھیجا جائے، اس پر تصدیق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ علماء جتنا مکلف ہیں اتنا کام کرنا ہے، آخر کار علماء اپنا ایک فریضہ فتوے کی صورت میں وہ ادا کرنا ان کا ضروری ہے، وہ ادا کریں گے۔ لیکن اگر اس سے پہلے کچھ ٹائم تھوڑا سا رکھ لیں، زیادہ نہیں، مختصر سا ٹائم رکھیں، اب زیادہ ٹائم نہیں دیا جائے گا، اتنے ٹائم تک اگر شاہ صاحب واپس آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ شاہ صاحب یہ اس طرح کے مذاق کر کے صحابہ کرام کے ساتھ آپ بچیں گے نہیں۔ اللہ قرآن میں صحابہ کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کو منافق ڈکلیئر کرتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس لیے آپ واپس آئیں، یہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے، اور یہ خیر خواہی میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز واپس آئیں اور توبہ کریں، خالی ایسے ہی نہیں توبہ جو ہے جس طرح وہ جس کا نہ آگا نہ پیچھا، تفصیل سے وہ توبہ ہوگی اور علماء کرام اس کو مرتب کریں گے، تو آپ توبہ کریں اور پھر اللہ خیر صلی اللہ مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ بہت سارے علماء سے بات ہوئی ہے اور یہ تو سب نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم سامنے آنا نہیں چاہتے جی۔ اور میں